السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے مذاہب اخلاقیات سکھاتے ہیں، یہ الگ بات ہے ہم نہ سیکھیں، اور انسانیت سکھاتے ہیں اور ہمدردی سکھاتے ہیں، تہذیب سکھاتے ہیں۔ ایسے ہے کہ جناب سونو شرما صاحب بیان فرما رہے تھے، اس میں فرمایا کہ ایک شخص مچھلی پکڑ رہا تھا تو دوسرے شخص نے اس کو ہاتھ مار کے مچھلی اس سے کھینچ لی، اور کھینچتے وقت اس کو مچھلی نے کاٹ لیا۔ جیسے بھی کاٹا وہ کٹ لگ گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے اس کو پٹی کی، پھر تیسرے دن چلا گیا پٹی چینج کرنے کے لیے، اس نے کہا کہ یہ انگلی کاٹنی پڑے گی ورنہ تمہارا ہاتھ کٹ جائے گا۔ تو اس نے اس کو کہا اور اس نے مجبوراً جو ہے وہ انگلی کٹوا دی۔ پھر تیسرے دن گیا پٹی بدلوانے، اس نے کہا کہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا، یہ آپ جو ہے دوسری انگلی بھی کٹوا دیں۔ اس نے کہا مجبوری ہے، تو اس نے وہ بھی کٹوا دی۔ جب پھر تیسرے دن گیا تو اس نے کہا کہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اگر یہ نہ کاٹا تو بازو پورا تیرا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ کہا کہ مجبوری ہے، ٹھیک ہے کاٹو۔ تو اس نے ہاتھ بھی کٹوا دیا، اس کو چوٹ لگی۔ کسی نے کہا کہ بلکہ ڈاکٹر نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیا کیا ہے، دیکھ تو نے کوئی ایسا پاپ کیا ہو جس کی تجھے جو ہے سزا مل رہی ہو۔ اس نے سوچا کہ ہاں ایک بات ہے، ایک شخص نے محنت کی، محنت کرنے کے بعد میں نے اس سے مچھلی چھینی، وہاں سے کٹ لگا تو آج اس نوبت میں ہوں۔ کہا کہ اس کو بھاگو، اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اس سے معافی مانگو اور بھگوان اور رب سے جو ہے معافی طلب کرو کہ میرے کرموں کی سزا جو ہے معاف کی جائے، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو وہ اس کو ڈھونڈنے لگ گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بندہ مل گیا۔ تو اس کو کہا کہ تو نے کیا منتر پڑھا، کیا تو نے الٹی گنتی سیکھی، کیا تو نے کیا ایسا کہ میرا اب بازو کٹنے لگا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ جب تو نے مچھلی مجھ سے چھینی تو میں نے کہا، اوپر منہ کیا، منہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ تو مجھ سے زیادہ ہے، اس کا بدلہ جو ہے آپ ہی میرے چکا سکتے ہیں اور کوئی نہیں چکا سکتا۔ میں نے تو ایک عرضی کی تھی، وہی میرا منہ اوپر کرنا تجھے یہاں تک لے آیا۔ وہ پیروں میں پڑ گیا، اس نے معافی مانگی، اس نے منتیں کی، زاریاں کیں، کہا کہ مجھے معاف کر دو ورنہ میں تمہارے پاؤں نہیں چھوڑوں گا۔ تو دیکھیں یہ جو سونو شرما صاحب ہیں یہ بیسک ہندو ہیں، لیکن باتیں کیسی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی کسی کا حق کھانے سے بچائے۔ اس کے ریلیٹڈ میں ایک واقعہ سناؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا، آخری حجۃ الوداع 10 ہجری میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ جو مجھ سے بدلہ لینا چاہے یہاں مجھ سے دنیا میں لے لے، آخرت میں مجھ سے مطالبہ نہ کرے۔ وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ وہ تو پوری کائنات کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین تھے، تو وہ کہاں کس کو مارتے؟ تو ایک صحابی رسول نکلے اور کہا کہ آقا جنگ کے دوران مجھے آپ نے چھڑی ماری تھی، سوٹی ماری تھی،
تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم اور باقی صحابہ بھی غصے میں کھڑے ہو گئے کہ تو کیا کرنے لگا ہے ہمارے آقا کے ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آقا نے منع فرمایا کہ اسے بدلہ لینے دو، میرا اور اس کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں نہ پڑیں۔ تو یہ تعلیم تھی ہمیں کہ کسی کے حقوق نہ کھائے جائیں۔ تو حضرت صحابی رسول نے کہا کہ جب مجھے آپ نے لکڑی ماری تھی تو میرا جسم جو ہے ننگا تھا، تو آپ بھی ننگا کریں۔ تو اور غصے میں ہو گئے صحابہ کرام۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیٹھ ننگی ہے، آؤ بدلہ لے لو۔ کیا بدلہ لیتے ہیں؟ اس صحابی رسول نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک پر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے اس کو آ کر چوما۔ چومنے کے بعد روتا ہی چلا گیا، کہا کہ آقا فدا کا ابی و امی، آپ پر میری جان قربان، آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ میں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ کسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو چوم لوں، یہ تو میرا بہانہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملاً یہ بتا رہے ہیں کہ کسی کا حق دینا ہے تو دنیا میں دے کر آزادی لے لو، ورنہ وہاں مہنگا پڑے گا۔ تو اسی لیے سارے مذاہب جو ہیں یہ انسانیت بھی سکھاتے ہیں اور حقوق العباد جو ہے وہ بھی سکھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔